بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک جو آیات ہیں ان کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، خاص طور سے 107 اور 108 نمبر کے سوال میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ میں جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں پڑھتے وقت۔ اس میں ذکر ہے کہ زمین و آسمان جب تک رہیں گے جنت والے جنت میں رہیں گے، اور زمین و آسمان جب تک رہیں گے دوزخ والے دوزخ میں رہیں گے۔ پہلے ذکر اہل دوزخ کا، اہل جہنم کا، اشقیاء، اور دوسرا ذکر ہے 108 میں سعداء کا، یعنی سعادت مند جنتی لوگوں کا۔ تو دونوں میں ہے کہ جب تک زمین و آسمان ہیں تب تک یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کی کہ جو تیرا رب چاہے۔ تو اب دو تین اس پہ سوالات اٹھے۔ سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو ہمیشہ زمین و آسمان رہیں گے، یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی۔ سائل نے کہا کہ یہ تو سوال میں آیا کہ جی کانٹرڈکشن اس لیے ہوئی کہ زمین و آسمان تو اللہ نے کہا تباہ ہو جائیں گے قیامت کے دن، تو یہ کیا پھر چکر ہے زمین و آسمان ہمیشہ رہیں گے؟ پھر پہلا تو یہ سوال۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو الا ما شاء ربک کا ہے، اس کے بعد سوال میں یہ بھی پوچھا گیا کہ اس آیت میں جو دوزخ والی ہے 107 نمبر، جس میں کہا دوزخ میں جو جائیں گے ان کے بارے میں اللہ نے کہا تمہارا رب جو چاہے ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے، اور عذاب کے ساتھ ساتھ کہہ دیا جو تمہارا رب چاہے، جو اس کی منشا ہو، جو الا ما شاء ربک۔ تو کہا اس سے کیا مطلب یہ نکلا کہ جو دوزخ کا عذاب ہے وہ ختم ہو جائے گا کسی وقت پہ آ کے، یعنی کہ دوزخ ہی ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ اگر اور جنت والوں میں بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ پھر کیا جنت بھی ختم ہو جائے گی، جو ظاہری طور پہ ان آیتوں سے یہ لگ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ میں نے ذرا ٹائم اس لیے لیا ان سوالات کو بتانے پہ، یہ میں نے صرف ایک خلاصہ بیان کیا ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، دو آیات قرآن کی 107 اور 108 سورہ ہود 12واں سپارہ، سورہ یوسف سے بالکل ایک صفحہ سمجھیں 2 صفحے پہلے کی آیات ہیں یہ قرآن پاک کے سب سے جسے کہتے ہیں نا دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیفیکلٹ پوائنٹس اور پلیسز آف دا قرآن۔ کیوں یہ مشکل مقامات ہیں کہ جب بھی آپ ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے باہر لیں گے، باقی قرآن کو اگنور کرتے ہوئے اگر سمجھیں گے، یا تبحر علمی نہ ہو، قرآن کا جو ڈیپ انالیسز ہے وہ نہ ہو، تو خطرہ ہے بہت زیادہ پھسلنے کا۔ جی ہاں، بڑے بڑے لوگوں نے ان آیات کا مطلب جو ہے نا وہ غلط نکالے ہیں، کئی لوگوں نے نکالے ہیں، مطلب عام لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ علماء بھی اس میں دھوکہ کھا گئے۔ جیسے ہندوستان کے سید سلیمان ندوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو کچھ حدیثیں بھی لے آئے، شکر ہے وہ حدیثیں صحیح نہیں تھیں، مطلب باطل روایات تھیں، کمزور تھیں، باطل تھیں، ضعیف، کچھ موضوع قسم کی، اس طرح کی کافی کمزور طرح کی روایات کو اکٹھا کر کے انہوں نے تو ثابت ہی کر دیا نا کہ جو ہے نا جنت جو ہے وہ تو رہے گی ہمیشہ، دوزخ جو ہے وہ نہیں ہمیشہ رہے گی۔ ان آیتوں سے یہ نکالا۔ دیکھیں سب سے پہلا جو اس میں ہے نا جواب، وہ حل یہ کریں، میں نے پہلے بتا دیا کہ قرآن کا انتہائی مشکل مقام ہے، تو اللہ نے اگر توفیق دی تو اس پر کبھی میں تفصیلی جو ہے نا بیان ریکارڈ کرواؤں گا، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس پہ علماء عرب نے بہت کام کیا ہے۔ تو میں دور حاضر کے جو ہے نا ایک عربی کا بھی ریفرنس دوں گا اور ایک اردو کا بھی۔ تو اور انگلش میں جو ہے وہ ڈاکٹر محسن خان کا ترجمہ ہے، میرا خیال اس میں پڑھیں تو تھوڑا سا اشکال حل ہوتا ہے وہاں پہ، اور اردو میں جو ہے تفسیر عثمانی ہے، اس کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو عرب ہیں ان میں ابو بکر الجزائری منہاج المسلم والے، ان کی بھی جو تفسیر ہے نا، تفسیر جزائری، تفسیر للجزائری، وہاں پہ یہ الحمدللہ پوائنٹس کو قرآن کے باقی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حل کیا، ورنہ کانٹراڈکشن آ جائے گی۔ اور اگر قرآن میں کانٹراڈکشن آ گئی، سوال بالکل جائز ہے کہ بھئی ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان تباہ، دوسری طرف جنت دوزخ کا ہمیشہ رہنا یا نہ رہنا، یہ تو سارے پورے باقی کے قرآن سے ہی اپوزٹ ہوگی باتیں۔ تو اگر ان کا یہی مفہوم لے لیا جائے کہ چلو جنت تو مان لی دائمی، ویسے وہ بھی دائمی نہیں نکلتی، اگر آپ غور کریں تو وہاں پہ بھی یہی کہا کہ جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک یہ رہے گی، یا
سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے. یہی بات دوزخ کے لیے اللہ نے کہی. تو دائمی تو پھر دونوں ہی نہ ہوئی، فار ایور تو دونوں ہی نہ ہوئی، کیونکہ زمین و آسمان کی ایک ایج ہے. تو یہ آرگیومنٹ اگر ایسے ہی ایز اٹ از لے لیا جائے وداؤٹ کنسلٹنگ دا ریسٹ آف دا قرآن، تو بس پھر لٹیا ڈوب گئی. اسے کہتے ہیں نا لٹیا ڈوب گئی. قرآن کی اندر کانٹراڈکشن ہوگی، اور کانٹراڈکشن اگر ہوگی تو قرآن اللہ کا کلام نہیں. یہ باتیں بڑی دور دور نکل جاتی ہیں نا، بڑے ڈینجرس آرگیومنٹس. تو میں نے اس لیے 3 بڑے ریفرنس دیے ہیں آپ کو، اردو، انگلش اور عربی کے، جو دور حاضر کے ہیں، یعنی کہ ود ان آور سینچری، ود ان آور لاسٹ مطلب 100 لیس دین 100 ایئرز میں جو علماء ہیں، زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کے یہ ماسٹر پیس جسے کہتے ہیں نا، ان کے یہ ماسٹر ورکس ہیں، اور آپ ان کو کنسلٹ کریں. مگر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو باقی بھی اور بھی بہت علماء ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، بہت زیادہ علماء جنہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا. تو میں آپ کو انشاءاللہ مزید تھوڑا کلیئر کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین و آسمان جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا نا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کہا کہ زمین جو ہے اس پہ زلزلے آ جائیں گے، زمین پوری ہل جائے گی. وہ ساری باتیں صحیح ہیں بالکل. آسمان و زمین کا تباہ ہونا موجود ہے. کمنسمنٹ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے ہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی. سورہ حاقہ پڑھ لیں، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وہی دن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے ہم سے وعدے کیے وہ چلتا معاملہ سارا ہے نا. مگر یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیٹ اس گو ٹو سورہ ابراہیم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتایا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن زمین بھی بدل جائے گی اور سماوات بھی بدلیں گے. آپ ذرا غور کریں، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے نا آسمان پھٹے گا، زمین ہل جائے گی، زلزلے آ جائیں گے، وہاں کہیں نہیں اس نے کہا کہ 7 آسمان پھٹ جائیں گے. غور کیجئے. اب یہ جو آیت نمبر 107 اور 108 ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کہا ہے کہ سماوات ہیں، the heavens. It's not one sky. سماء الدنیا جو ہے نا، اس کے اللہ پھٹنے کی بات کرتا ہے. اذا السماء انشقت ایک ہے، یہاں پہ ہے سماوات پلورل ہے. یہ اور ہیں، وہ اور ہے. دے آر ٹو ڈفرنٹ سماوات. ایک سما ہے جس کے پھٹنے کا اللہ نے ذکر کیا اذا السماء انشقت میں، سورہ انشقاق میں، سورہ تکویر میں، سورہ یہ اس کا کیا نام ہے حاقہ کے اندر، وانشقت السماء، پھٹنا ہے، ختم ہونا ہے، تباہ ہونا ہے. وہ تو سماء دنیا ہے جسے ہم دنیا کا آسمان کہتے ہیں، دس ورلڈ بلو اسکائی جو ہمارے اوپر ہے. تو وہ بات اب انشاءاللہ امید ہے کلیئر ہوگی کہ یہاں پر کسی اور زمین و آسمان کی بات ہو رہی. وہ کون سے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے بات اور واضح ہو گئی. سورہ آپ ہود پڑھ رہے ہیں نا، آپ آگے چلیں گے نا 14ویں سپارے میں سورہ ابراہیم کے آخری صفحے پہ چلے جائیں، بالکل لاسٹ پیج آف سورہ ابراہیم. ایز آئی ایم ٹیلنگ یو، یو کین پاز ہیئر اینڈ جمپ اہیڈ. آپ رک سکتے ہیں یہیں پہ، میری بات کو پاز کریں، جا کے سورہ ابراہیم کھولیں. اس کے لاسٹ پیج پہ میرا خیال ہے 46 47 48 میں ہے، آخری بالکل آیتوں میں ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جی ہاں، ایک اور زمین و آسمان بننے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے فرما برداری کے لیے ہوئے حاضر ہو جائیں گے، بالکل حاضر ہو جائیں گے. پھر اگر ہم قرآن سے باہر جائیں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام نعمان ہے، نعمان نہیں، نعمان، مقام نعمان ہے. مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. عرفات کے اندر ایک جگہ ہے، اس کو اللہ سٹریچ کرے گا، آرڈر دے گا کہ تیار ہو جا، اور وہاں پہ اس پلین کے اوپر لوگوں کو گیدر کر کے ان کا حساب کیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ زمین بھی بدل جانی ہے، نئی زمین بنے گی، نئے آسمان بنیں گے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. تو اب یہ سمجھ آ گئی، لہٰذا جب یہ زمین و آسمان ہی کوئی اور ہیں تو اس کو پھر دنیا کے زمین و آسمان سے کنفیوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو جو لوگوں نے یہ سمجھا، آپ نے نہیں، یہ علماء نے سمجھا کہ زمین و آسمان چونکہ ختم ہو جائیں گے لہٰذا عذاب بھی ختم ہو جائے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی پھر جنت بھی ختم کر دو،
پھر تو جنت بھی ختم ہونی چاہیے نا. نہیں جنت میں کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, وہاں پہ اللہ نے کہا عطاء غیر مجذوذ. بھئی عطاء غیر مجذوذ کا ترجمہ آپ کسی ڈکشنری سے ہی دیکھ لیں, اس کا کہاں یہ ترجمہ نکلتا ہے کہ عطاء ابدا. ابدا کا تو لفظ ہے ہی نہیں وہاں پہ. ابدا کو تو اللہ نے زمین و آسمان سے جوڑا ہوا ہے. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ زمین و آسمان بھی اور ہیں, لہٰذا جنت دوزخ کی ایج کو ان زمین و آسمان کی ایج کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں, کیونکہ نہ تو یہ زمین و آسمان کی ایج مجھے پتہ ہے جو بعد میں بنے گا, نہ ہی جنت دوزخ کی ایج اللہ نے بتائی. اللہ نے عذاب اور سزا اور جنت وہ ریوارڈ اور ثواب اور نعمتیں ان کا بتا دیا کہ خلود ملے گا کئیوں کو عذاب میں, اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ جنت والے ہیں وہ خلود میں ہوں گے. اس میں اب اس آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں دو باتیں, ایک ہے الا ما شاء ربک, اور دوسری ہے جو تمہارا رب چاہے کرے, اور جنت والوں کی عطاء غیر مجذوذ. اس میں بھی بہت بڑا حکمت کا نقطہ ہے. دوزخ کی آیت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ دوزخ کی سب کو زیادہ فکر ہوتی ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. فعال جو ہے نا, فعال یہ فعل کا مبالغہ ہے, یعنی کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. اگر آپ اس سے پچھلی آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کے چیخنے چلانے رونے پیٹنے وہ اس کی ذکر کیا. تو اس ذکر میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے کنٹینیوشن میں اگر آپ دیکھیں 106 کو پڑھ کے 105 106 کے ساتھ 107 پہ اب آئیں گے تو آپ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے عذاب کو کوشچن نہ کرو. کیونکہ عام انسان یہ بھی سوچتا ہے نا کہ یار یہ زنا تو بندے نے کیا چند لمحوں کے لیے, اب وہ دوزخ میں کیا سالوں سال جلے گا. تو بھئی یہ تو پوری دنیا کا بھی قانون ہے, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بھی ہے کہ 1 سیکنڈ کی گولی جو ہے نا, یا چلیں 20 سیکنڈ میں گولی ایک آدمی کو لگ کے قتل بھی کر چکی ہوتی ہے, جو امیڈیٹ ڈیتھ جسے کہتے ہیں گولی لگنے سے. تو اس کو کیوں پھر 15 سال جیل ہوتی ہے, 20 سال ہوتی ہے, یا پھانسی ہوتی ہے؟ وہ کیوں ہے؟ وہ ظلم تھوڑی ہے. تو یہ تو بالکل ہی بات آؤٹ آف جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف کامن سینس ہے کہ گناہ 15 سیکنڈ کا ہو یا 15 منٹ کا ہو اور سزا 15 سال کی ہو. یہ ایسا ہی ہے. اور وہاں تو عدل اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ جو نیچر آف دا کرائم ہے, سیویرٹی آف دا کرائم کے اوپر سزا ملے گی. تو اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مبالغہ ہے فعل کا فعال, کہ وہ جو چاہے کر دے. تم کون ہوتے اس کے عذاب کو کوشچن کرنے والے؟ ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو جنت دوزخ ہے اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اگر اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہے تو اب وہ اللہ اس کو نکالے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ چاہے تو نکال بھی سکتا ہے. تم اللہ کی طاقت کو نہ کوشچن کرو. یہ جو الا ما شاء ربک ہے نا دونوں آیتوں میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے. یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جو آپ کو ہم قرآن پڑھا رہے ہیں آپ نہیں بھولیں گے, لیکن جو رب چاہے. تو اب مجھے بتائیے قرآن کا کوئی حصہ گم گیا کیا؟ پورا کا پورا قرآن محفوظ ہے نا. ایسا نہیں ہوا. یعنی اللہ کا چاہنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کین ڈو دس, ہی از ویری مچ کیپیبل. یہ مت سمجھنا کہ میں نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا تو اب میرے ہاتھ بندھ گئے. سو امیجن کریں نا کہ میں اور آپ کوئی کہہ دیں قانون کہ بیٹا تم جو ہے رات کو 9 بجے کے بعد اگر آئے تو تمہیں گھر کے اندر داخل نہیں میں ہونے دوں گا. اب بیٹا باہر دستک دے رہا, دروازے کھٹکھٹا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں یار میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میں اس کو اندر کیسے آنے دوں, میں تو پھنس گیا اپنا قانون بنا کے. نعوذ باللہ, نہ جنت میں ایسا ہے نہ دوزخ میں ایسا ہے. مگر قانون وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قانون ہمیں پتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ میری چاہنے کا مطلب یہ نہ لینا کہ میں دوزخ والوں کو دوزخ سے نکال دوں گا اور جنت والوں کو جنت سے نکال دوں گا. یہ الا ما شاء ربک جو ہے نا, وٹ ایور یور لارڈ وشز, وٹ ایور یور رب وشز ڈز ناٹ مین کہ اللہ ول چینج ہز وش. وہ وش کیا ہے؟ وہ وش اس نے قرآن میں جگہ جگہ بتائی ہے. خالدین فیہا ابدا, اہل دوزخ کو کہا تم ہمیشہ رہو گے دوزخ میں, ہمیشہ رہو گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ سے نکلیں گے. یہ الا ما شاء ربک میں وہ بھی چھپا ہوا ہے. ابو بکر الجزائری نے بہت اچھی بات کی کہ جیسے وہ لوگ جو انہوں نے اللہ کو ایک مانا مگر ان سے گناہ ہو گئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالے گا. وہ الا ما شاء ربک میں ہی وہ چھپا ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ چاہے گا نکالنا اور جن کو نہیں نکالے گا؟
جو اس کے چاہنے میں آئیں گے اور چاہنے میں نہیں آئیں گے وہ قرآن میں واضح ہے۔ قرآن میں چند ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے خلود فی النار کا ذکر کیا ہے، وہ 5-6 بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پکی دوزخ مل جائے گی یا پکی دوزخ مل سکتی ہے۔ اب وہ کون ہے جن کو پکی دوزخ نہیں ملے گی؟ وہ سارے وہی ہیں جن کو اللہ نے ان کا کلمہ جیسے قبول کر لیا، جیسے کسی گناہ گار کا ایک بھی کلمہ قبول ہو گیا نا، صحیح پڑا ہوا، اور وہ اس کلمے پہ ہی مرا مسلمان، وہ کبھی بھی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا۔ وہ ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں اس کو دوزخ میں ہمیشہ رکھوں گا، مگر جن کو اس نے ہمیشہ رکھنا ہے اس نے اپنا چاہنا ہمیں اپنی قرآن پاک کی آیات میں اپنے کلام میں سب بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے بات ہے نا اہل جنت کی، وہاں پہ عطاء غیر مجزوز جو 108 نمبر آیت جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ میں جو چاہوں کروں، جس کو چاہوں جنت سے بھی نکال دوں، مگر ساتھ میں اس نے یہاں پہ اپنا قانون بھی بتا دیا۔ اس جنت والی آیت میں قانون بتا دیا، کیونکہ رحم والی بات ہے نا، تو رحم کی بات میں اللہ نے قانون بتا دیا ساتھ ہی کہ جو چلے گئے نا ایک دفعہ، ان کو ان کے جو نعمتیں ان کو ملیں گی، انعامات ملیں گے، وہ ان کے ختم نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کو جیسے جنت میں ایک بہت بڑا محل ملا تو کل اس کو کہا جائے کہ یار چلو تم یہاں سے باہر نکلو، وہ جو ہے نا نہر کے کنارے جھونپڑی چھوٹی سی بنی وہاں جا کے رہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو غیر مجزوز کا مطلب یہ بھی ہے کہ نعمتوں میں انقطاع نہیں ہوگا، جنت کی نعمتیں ٹوٹے گی نہیں۔ اس کو ادھر نہ لے کے جائیں کہ جنت ہمیشہ ہے اور دوزخ ہمیشہ نہیں، بھی وہ ہمیشہ کی جو دوزخ اور ہمیشہ کی جنت کو تو اللہ نے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک میں کہہ دیا۔ وہ کیوں زمین و آسمان سے جوڑا؟ کہ یاد رکھیں the absolute eternal, the absolute infinite is only اللہ سبحانہ وتعالی۔ باقی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جانے والے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جانے والے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے فار ایور ہیل یا فار ایور پیراڈائز، ان میں سے کوئی بھی جو ہے یہ نہ سمجھے کہ اب وہ اللہ کا شریک ہو گیا، اللہ کے برابر ہو گیا۔ وہ اللہ کی جو لائف ہے، اللہ کی ایٹرنیٹی، وہ اللہ کی اپنی ہے، ہی اونز اٹ، ٹھیک ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ ہمیں جو ایٹرنیٹی ملے گی وہ گیون ہے، الاٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ادھار ملی ہے، مانگے میں ملی ہے، مفتے میں ملی ہے، ہماری اپنی نہیں تھی۔ سمجھ گئے؟ یہ فرق ہے، یعنی کہ زمین و آسمان، جنت دوزخ اللہ کی کریشن ہے، اور جو کریشن ہوتی ہے اس کو اگر وہ لانجیوٹی دے بھی دے، فار ایور کہہ بھی دے، تو وہ فار ایور از ناٹ لائک فار ایور اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ فرق ہے جی، فار ایور اللہ میں اور فار ایور جنت اور دوزخ میں۔ یہاں پہ یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ الا ما شاء ربک میں یہ بھی نقطے چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے فعال ہونے میں بھی اور عطاء غیر مجزوز ہونے میں بھی۔ اس کو مزید آپ واضح اگر کریں تو اگلی آیت میں آپ دیکھ لیں، یہ ساری آیتوں کا مفہوم جو ہے نا کہ یہ لینگویج ان آیات کی وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کفار کے بارے میں پھر اب اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے گھٹیا کام، جو بھی یہ بتوں کی پوجا، یہ وہ لات منات سب کو جو پوج رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو اب ان کا پورا نصیب ملے گا۔ اب اس کو بھی اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیں گے تو آپ کہیں گے نصیب ملے گا، اس کا مطلب ان کو تو ثواب ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ آیات کا اگر آپ کنٹینیوٹی میں دیکھیں کہ اللہ نے جیسے دوزخ والوں کے لیے کہا کہ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، یہاں آخری 109 آیت میں بھی برے لوگوں کا ذکر ہے، میں وہاں بھی بروں کا ذکر کر رہا ہوں، یہاں بھی 109 اور 107 کو آپ ذرا دیکھیں، واضح بات ہو جائے گی کہ جو کریں گے وہ ملے گا کا مطلب ہے جوتے ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کوئی ذکر نہیں ہو رہا کہ ہاں ہاں ان کو میں معاف کر دوں گا، بالکل ذکر نہیں ہو رہا۔ کس کو اس نے معاف کرنا ہے اور کس کو اس نے معاف نہیں کرنا، وہ باقی کے قرآن میں واضح ہو چکا ہے، وہ قانون وہ بتا چکا ہے کہ کس کو وہ معاف کرنا چاہے گا اور کس کو معاف کرنا نہیں چاہے گا۔ یہی بات اللہ نے مشرکوں کو جب ٹارگٹ کیا، اسپیسیفک ٹارگٹ، کہ اب جنت دوزخ تو بعد میں آئیں گی، اب حال میں آ جاؤ کہ اب جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ان کو بھی ان کا حساب چکتا کر دیا جائے گا، ان کو ان کا نصیب مل جائے گا غیر منقوص۔ وہاں پہ بھی کہا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اب کوئی نصیب نہ کم ہونے والا نصیب میں کوئی کہے کہ یار بڑا اچھا نصیب ہوگا، نہیں، وہ گندا نصیب
یا اچھا نصیب وہ کیا ہے، وہ اللہ نے باقی قرآن میں صاف کھول کے بتا دیا. یہاں پہ نہیں ہو رہی بات نا، یہاں پہ وہ ٹاپک ایکسپلین ڈیٹیل میں نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں کانٹیکسٹ ہی ہو رہا ہے. یہاں تو قصے وہ سٹوریز چل رہی تھی نبیوں اور رسولوں کی اور ان کی قوموں کی، تو اس کا سمجھے سمرائزڈ کنکلوژن چل رہا ہے. تو کنکلوژن سے مختصر بات سے میں پوری سٹوری کیسے یہاں سے سمجھ لوں گا؟ تو انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑی سی وہ آنا کمی نیچرل بات ہے اگر باقی کا قرآن نہ پڑھاؤ. اب یہ آخری نقطہ ایک اور بھی سمجھ لیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ جو باتیں آپ نے اب ساری کھول کے بتائی ہیں باقی کے قرآن کی سمجھ کے ساتھ، وہ ہمیں ساری اس جگہ کیوں نہیں آ گئیں؟ بھئی قرآن میں اور عام کتابوں میں یہی تو فرق ہے. قرآن از دا اسپیچ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اٹس اے اسپیچ، کانورسیشن ہے، گفتگو ہو رہی ہے. یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے یا فزکس کیمسٹری کی بک نہیں ہے جہاں پہ اگر آپ ایٹم کے اوپر چیپٹر لکھنا ہے تو ایٹم کا سارے پروٹونز، نیوٹرونز، نیوکلیس، ہر چیز اسی چیپٹر میں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ باتیں ہو رہی، کانورسیشن. آپ بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں اور آپ سے بات ہو رہی کہ ہاں ایسا ایسا، یہ دیکھو نا سب لوگ کیسے اللہ کے نبی آئے اور کیسے ان کے ساتھ لوگوں نے کیا، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا کیا وہ اچھا پائیں گے، جن کے ساتھ جنہوں نے ان کو نہیں ان کے ساتھ اچھا کیا، برا کیا، وہ آگے برے انجام پائیں گے. یہ بات یہاں پہ چل رہی کسی اور کانٹیکسٹ میں. تو یہاں پہ نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ساری آیتیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کاپی پیسٹ کر دے کہ آیت نمبر فلانی فلانی فلانی. بھئی وہ تو آپ پہلے سے اگر سنتے آ رہے ہیں اللہ کا کلام اور اس کو توجہ میں رکھا ہوا ہے تو وہ خود بخود عقدے حل ہو جائیں گے. جیسے کہ الحمدللہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو آپ اولی الامر کے پاس جائیں جن کو دین پتہ ہے، وہ استنباط کریں گے. they will find the corroboration for you to help you understand. یہ ہونا تھا. یہ اللہ نے قرآن کے لیے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے. چوتھے سپارے میں، پانچویں سپارے میں سوری، نصف کے قریب یہ بات اللہ نے خود بتائی ہے. تو اس لیے آخری یہ بات میری سن کے یہ بھی پریشانی دور کریں کہ یار ایسا کیوں کہ ہمیں ادھر ادھر قرآن کی دوسری آیات کو دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ قرآن از اے کلام آف اللہ. گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے یا کوئی کلاس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے جس میں چیپٹر 1 میں سارے ٹاپکس اس ایک ٹاپک کے آ جائیں گے، ٹاپک اے ٹاپک بی. وہ بوریت ہو جائے گی. پھر قرآن کا یہ مزہ ہی نہیں رہے گا. یہ مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی کتاب کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. واللہ عالم.